जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, अगर आपको नहीं पता तो जो कनाडा में एक वाक़या हुआ है जिसमें 46 ईयर वो जो पाकिस्तानी फैमिली है जिसमें एक खातून और उसका हस्बैंड और उनकी वालदा और एक उनकी लड़की जो है वो एक ट्रक के नीचे आ गई, और जो ट्रक ड्राइवर है उसने वो डेलिब्रेटली उनके ऊपर जो ट्रक चढ़ा दिया। और मैं देख रहा था कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी ये कहा कि ये ओंटारियो में जो लंदन के एरिया में ये जो वाक़या हुआ है ये बड़ा अफ़सोसनाक है और पूरी दुनिया कह रही है। और बल्कि जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं वो भी कह रही हैं कि ये हेट एंड इस्लामोफोबिया का इवेंट है। लेकिन इसका हल क्या है? ज़ाहिर बात है, एक पाकिस्तानी फैमिली है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बड़ा बयान आया है, उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आया है। और ये पाकिस्तान में तो आपको पहले ही पता है कि इस्लामोफोबिया की बड़ी डिस्कशन चल रही थी, और इमरान खान जो है वो इस्लामोफोबिया का जो मेंटल है वो हाथ में लेके चल रहे हैं। और ये ज़ाहिर बात है, ये जो कत्ल उन्होंने किए हैं उस लड़के ने, ये सोचा समझा मंसूबा है जिसके तहत उन्होंने उनको मारा है। और ऑब्वियसली एक 3 जनरेशन्स थी पाकिस्तानी जिनको ये मारा गया, पाकिस्तानी कैनेडियंस थी। और वो कोई वहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे, फिजियोथेरेपिस्ट था बंदा। और बल्कि आज भी मैं देख रहा था कि जो फ्रांस के सदर हैं एमेनुअल मैक्रोन, उनको भी थप्पड़ मारा गया है। अब पता नहीं कौन है, ये किस तरह है वाक़या है, लेकिन क्योंकि फ्रांस का माहौल भी इसी तरह का है और पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा फ्लैश कर रहा था अभी फ्रांस के सदर को थप्पड़ मारना। फ्रांस के पूरी दुनिया में, भारत के मीडिया में बड़ा फ्लैश कर रहा था। और क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक रिसेंटली जो हिस्ट्री भी है और फ्रांस में जो हालात बने, तो इस सारे की सिचुएशन ये है क्या और करना क्या चाहिए? देखिए, ये पिछले जो 20 साल गुजरे हैं, ये जो दहशतगर्दी की जंग मुस्लिम वर्ल्ड ने और वेस्ट ने मिल के दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। अगर वेस्ट अकेला चाहता तो दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ सकता था, और मुस्लिम वर्ल्ड का तामुन रहा है, हर मुसलमान मुल्क ने इसका सपोर्ट किया है। लेकिन ये पिछले 20 साल में अगर आप लिटरेचर देखें, जो लिटरेचर पैदा हुआ है, उस लिटरेचर में एक चीज ये आई है कि ये वन साइडेड लिटरेचर था। मगरब की तरफ से तो लिटरेचर आया है, लेकिन मुसलमानों ने कोई लिटरेचर नहीं लिखा अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करने के लिए कि अलकायदा जो दहशतगर्द जमात है, इस्लामिक स्टेट दहशतगर्द जमात है, अफगानिस्तान में ग्रुप्स थे, पाकिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप्स थे, इनको डील कैसे करना चाहिए था। और पाकिस्तान ने या बाकी ममालिक ने या जहां जहां दहशतगर्दी की लड़ाई हुई, उसका सोल्यूशन क्या है। और ये नफरत इतनी ज्यादा क्यों हो गई है लोगों के अंदर कि ये जिसे आप बोलते हैं ना कि ये अनस्पीकेबल हेटेड है, मतलब आपने कभी बात भी नहीं की। ये जो वाकया ओंटारियो में कनाडा में हुआ है, इसमें ये जो फैमिली है, इनका इस बंदे के साथ, इस सस्पेक्ट के साथ कोई पुराना ताल्लुक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, लेकिन अंदर एक गुस्सा है कि उस बंदे ने अपने वो वेस्ट भी पहनी हुई थी और उसने चढ़ा दी और ट्रक चढ़ा दिया। और एट द एंड ऑफ द डे मतलब हम तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर्स हैं, ये दुनिया में कहीं भी हों, ये अच्छे बिहेवियर्स नहीं है। मैं बार बार एक चीज सोचता हूं और समझता हूं कि इसका सोल्यूशन क्या है। जो सोल्यूशन मिसिंग है वो डायलॉग है, डायलॉग नहीं हो रहा। मगरब के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया, उन्होंने मुसलमानों को करेक्टराइज किया, मुसलमानों ने इसकी से आंखें छुपाई और इसको फोरफ्रंट होके, आगे से होके नहीं लड़े इसको। और कई अपोलोजेटिक हो गए, कईयों ने दहशतगर्द ग्रुपों को ठीक कहा, कईयों ने ये कहा कि नहीं, इनको जो है वो गलत तरीके से लड़ा जा रहा है। किसी ने कहा ये अमेरिका करा रहा है, किसी ने कहा ये यूरोप की जंग है, ये हमारी जंग नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं, ये अमेरिका की जंग हम लड़ रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये जो लोग जिनसे दहशतगर्द, जिनसे पाकिस्तान लड़ा है, ये पाकिस्तान के ही ऑब्वियसली दुश्मन थे, जो पाकिस्तान की स्टेट की बात नहीं मान रहे। या दुनिया में जहां जहां पे भी जिसने भी वेपन उठाया, उसने स्टेट को चैलेंज किया, उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए, उनको जेलों में डालना चाहिए था। हुआ प्रॉब्लम ये है कि ये जो इस्लामोफोबिया की बहस तेज होती जा रही है। आपको याद होगा न्यूजीलैंड में भी एक वाकया हुआ था, आई थिंक दैट वाज एन ऑस्ट्रेलियन बॉय हु फ्लू टू न्यूजीलैंड, और वहां पे उसने मस्जिद पे जाके जो मैस शूटिंग कर दी, फेसबुक पे लाइव उसने वो शूटिंग दिखाई अपनी फेसबुक पे, आई थिंक। सो अभी जाके ये पता चलता है कि इसके ऊपर करना क्या है। कोई ये बात नहीं कर रहा, हमें सोल्यूशन नहीं कोई दे रहा। ना वेस्ट की तरफ से सोल्यूशन आ रहा है, ना मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से सोल्यूशन आ रहा है। जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो अपना ये बता रही है कि हाँ जी, ये इस्लामोफोबिया है, नफरत है, नफरत है, नफरत है, लेकिन
اس کو کوئی بندہ جو ہے وہ ایکسپلین یا اس کا سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر رہا. یہ جو کینیڈا میں آج ہوا ہے وہاں پہ یہ تو بات مانی جا رہی ہے, کینیڈینز نے یہ مانا ہے کہ اسلاموفوبیا, مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے, یہ جو نفرت, اور وہ صرف دیٹس ناٹ ان کینیڈا, بہت سارے کے سارے کینیڈینز باہر نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کی سپورٹ میں آئے ہیں. نیوزی لینڈ میں سارے کے سارے مسلمان جو باقی کرسچن سے وہ نکلے اور وہ مسلمانوں کے لیے باہر نکلے, اور نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر نے بڑا آگے سے بڑھ کے انہوں نے جو ہے وہ اسلامک ڈریس پہننے کی بھی کوشش کی, کالا لباس پہنا, دوپٹہ لیا, ایک اچھے جیسچر دینے کی کوشش کی. میں دیکھ رہا تھا کینیڈا میں بھی جو نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ایک اللیجڈلی یہ جو کار کا ایک فیملی کے اوپر چڑھ جانا ہے ٹرک کا, آبویسلی یہ ایک یہ بتاتا ہے کہ کتنی نفرت پائی جاتی ہے سم سیگمنٹس آف دا سوسائٹی. لیکن یہ سارا کینیڈا ایسا نہیں ہے, سارا امریکہ ایسا نہیں ہے, سارا یورپ ایسا نہیں ہے, سارا آسٹریلیا نیوزی لینڈ ایسا نہیں ہے, سارا بھارت ایسا نہیں ہے, باقی بھی جس طرح ممالک میں اس طرح ہے. سو میرا خیال ہے کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ڈائلاگ ہے. ڈائلاگ کی بات کوئی نہیں کر رہا, ہر کوئی یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, لیکن سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کہیں بھی نہیں ہے. او آئی سی نے بھی جو کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہا جی کہ اسلاموفوبیا کا ہم ڈے منائیں گے, تو اس سے تو ڈائلاگ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ہم نے مغربی لیڈرز کے ساتھ کس طرح بیٹھ کے بات کی ہے کہ مسلمانوں کی یہ جو کریکٹرائزیشن ہوتی ہے, جہاں پہ مسلمان غلط ہیں, جو دہشت گردی کرتے ہیں, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. جہاں جس سوسائٹی میں مسلمان دہشت گرد گروپ بناتے ہیں, ایکسٹریمسٹ گروپ بناتے ہیں, ان کو سزائیں ملنی چاہیے, ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر جہاں پہ اس طرح کا بیہیویئر ہوگا تو یہ تو کلیشز ہو جائیں گے, یہ معاشروں کے درمیان لڑائی ہوگی. یہ جو کلیش آف سیویلائزیشن کی بات کرتے ہیں, یہ تو معاشرے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اسٹیٹ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, لیکن اگر معاشرہ اٹھ کھڑا ہوگا, ایک بندہ اٹھ کے جا کے شوٹنگ کر دے, ایک بندہ ٹرک چڑھا دے, تو اس کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو سلوشن نکالنا ہے, اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ مسلمان لیڈر مغرب کے ساتھ بیٹھیں, اور مغربی لیڈر یونیورسٹیوں میں ڈائلاگ ہو, سوشل میڈیا کی سپیس پہ ڈائلاگ ہو, اس کو اسٹیٹ سپانسر کریں, اور اس کے اوپر لٹریچر لکھا جائے, کو ایگزسٹنس کا, پلورلزم کا, پازیٹیوٹی کا, کلچرل ایکسچینج کا, سوشل سیکیورٹی کا. یہ آپ نے نہ لٹریچر لکھا, لوگوں کو کنونس نہ کیا, لوگوں کو موبلائز نہ کیا, تو آئندہ آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ کوئی بھی دیکھیں, forget یورپ, پاکستان میں بھی روٹین میں جو بندے نے جس نے لمبی داڑھی رکھی ہوتی ہے وہ گاڑی میں جا رہا تھا تو اس کو نیچے اتار لیتے تھے کہ آئیں بھائی ہمیں آپ پہ شک ہے, آپ شاید دہشت گرد نہ ہو. یہ جو پروفائلنگ ہو گئی تھی, یہ پروفائلنگ بہت سارے لوگوں نے داڑھی رکھنا چھوڑ دی بیکاز ان کو یہ تھا کہ یار جو داڑھی رکھتے ہیں نا تو پولیس والے روک لیتے ہیں. یہ پروفائلنگ ہو گئی, لوگوں نے امیج بنانا شروع کر دی, لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ جو اس طرح کے لوگ جن کا اس طرح کا حلیہ ہوتا ہے یہ تو دہشت گرد ہوتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اگر ہم سب نے اس کے اوپر کام نہ کیا, معاشروں نے کام نہ کیا, ڈائلاگ نہ کیا, اور یونیورسٹیوں میں اس کے اوپر پڑھایا نہ گیا, اس کے اوپر تھیسس نہ ہوئے, ایک دوسرے کو آپس میں کامن پوائنٹس کی نہ ملے, اور ابو آل ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں دوسرے کے مذاہب کی عزت کرنی ہے. اگر کوئی کرسچن ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی مسلم ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی یہودی ہے, تو ہمیں اس کی عزت کرنی ہے. اگر ہم عزت نہیں کریں گے, ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے, ہم ایک دوسرے کو آنر نہیں دیں گے, اگر کوئی ایک بندہ کسی اور اسکول آف تھاٹس ہے تو یہ جو بات کرتے ہیں مسلمانوں میں کہا جاتا ہے یار اس کو مار دو, یہ تو ہی از لائبل ٹو بی کلڈ, یہ بھی غلط ہے. اور وہاں پہ جو مغرب میں یہ جو چل رہا ہے کہ بھائی یہ جو مسلمان ہے کیونکہ القاعدہ ایسے کرتی, داعش ایسے کر رہی ہے, پھر ایک یہ سے ٹیررزم نہیں ہے, یہ ایک اور بھی ہے, ایشین سے ویسے بھی نفرت. امریکہ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, چائنیز ہیں, انڈینز ہیں, کورینز ہیں جو امریکہ میں ہیں, وہاں پہ جابس لے لیتے ہیں جا کے, وہ وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا شاید ایک انڈیا کی لڑکی تھی, وہ اسٹینفورڈ سے اس کو ہائیسٹ ایوارڈ ملے اینڈ شی از گوئنگ ٹو آکسفورڈ. تو امریکنز یہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر یہ نہ ہوتی, انڈین لڑکی نہ ہوتی, تو شاید ہمیں یہ اسکالرشپ مل جاتا آکسفورڈ جانے کا اسٹینفورڈ کی طرف سے. اس نے پبلک پالیسی اور کمپیوٹر اسٹڈیز میں ڈبل ماسٹرز کیا ہوا تھا, اور اس کو دوبارہ وہ ماسٹرز کے لیے وہاں بھیج رہے ہیں, آکسفورڈ بھیج رہے ہیں. سو دیٹ از اے پلس پوائنٹ فار دی انڈینز اگر انہوں نے وہاں پہ اچھا کام کیا. اس طرح چائنیز اگر یورپ میں بیٹھ کے یا امریکہ میں, کینیڈا میں اچھا کام کر رہے ہیں تو ریسپیکٹ دیم ایز ویل. سو اس پلانٹ نے, اس معاشروں نے, سوسائٹیز نے گلوبلی تب جا کے آگے جانا ہے اگر آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے. آپ نے ڈائلاگ نہ کیا, اس کو ہم بولتے ہیں یہ جو ایج ہے یہ کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس کی ایج ہے.
یہ جب میں پڑھ رہا تھا ماسٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز کر رہا تھا تو ہم ایک تھیوری پڑھتے تھے آئی تھنک جان میر شائمر کی کمپلیکس انٹرڈیپینڈنسی اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو وہ the word is like a cobweb. اگر ہم نے کاپ ویب دیکھا ہے تو دنیا اس کاپ ویب کی طرح ہے. ہم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نیٹڈ ہیں, نیٹ ہوئے ہیں, اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو وہ جو اگر ہم کاپ ویب کی طرح ہیں, ہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں. آپ کس مذہب سے ہیں, کس کاسٹ, کریڈ, کلر سے ہیں, that doesn't matter at all. The only thing that matters is how we have to respect each other. اور ہمیں یہ عزت دینی ہے ایک دوسرے کو. پاکستان میں ہندوؤں کو عزت دینی ہے, ہندوؤں نے مسلمانوں کو عزت دینی ہے, عیسائیوں نے مسلمانوں کو عزت دینی ہے, مسلمانوں نے کرسچینٹی اینڈ جیوز کو عزت دینی ہے. یہ نفرت کا کاروبار, یہ جو بزنس ہے, اگر یہ بند نہ ہوا تو یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید یورپ میں معاملات بگڑیں گے. اور مسلمانوں کو, کیونکہ مسلمان وہاں پہ گئے ہوئے ہیں ایز این امیگرینٹ, یورپ والے یہاں پہ نہیں آئے, ہمارے ڈیولپنگ ورلڈ میں یا مسلم دنیا میں نہیں آئے, مسلمان وہاں گئے ہیں, ان کے لیے چیلنجز ہو جائیں گے. بہت ساری سوسائٹیز میں تو ایسا نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیٹڈ نہیں ہے, لیکن کوسچن مارک بہت زیادہ ہوتا ہے, اوور آل پرابلم ہوتی ہے. سو یہ جو ایک یہ جو بیہیویئرز ہیں, اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اس کو پولیٹیکل لیول پہ, اکیڈیمک لیول پہ, میڈیا لیول پہ, سوسائٹی کو میکرو اینڈ مائکرو لیول پہ اس کو پراپرلی اسٹڈی کرنا ہے, تب جا کے ہم کسی جگہ پہنچ جائیں گے. ورنہ یہ جو کینیڈا میں واقع ہوا ہے, اس جیسے اور واقعات بھی ہو سکتے ہیں. اور مسلم دنیا جو یورپ میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی جو وہاں پہ ان ممالک میں بیٹھ کے ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کلچرز کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان مذاہب کو غلط کہتے ہیں, یہ بھی کہنا بند کرنا چاہیے. ادروائز things will not be favor of humanity.